بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحیم اور رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ آپ پر، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے، آمین۔ بنت ہوا چینل کے معزز سامعین کو ہوا کی بیٹی کا سلام۔ جیسا کہ پہلی ویڈیو میں حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مختصر تعارف بیان کیا گیا، آج کی ویڈیو میں مزید ان کی زندگی کے کچھ لمحات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ 19 اکتوبر 2024 بروز ہفتہ، آج آپ کا 77واں سالانہ عرس مبارک 3 روزہ پوری شان و شوکت کے ساتھ گھمکول شریف کو ہاٹ میں منایا جا رہا ہے۔ آج عرس پاک کا دوسرا دن ہے۔ اس وقت آپ اسکرین پر عرس مبارک کے دوسرے دن کے کچھ لمحات ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ عرس کے تیسرے دن کی آخری نشست بذریعہ QTV چینل پر براہ راست نشر کی جائے گی۔ پہلا حج مبارک بذریعہ بحری جہاز 1952 میں، دوسرا حج بذریعہ ہوائی جہاز 1968 میں، تیسرا حج مبارک بذریعہ ہوائی جہاز 1971 میں ہوا۔ اس کے بعد 26 حج بلا ناغہ بذریعہ ہوائی جہاز ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آپ کے بار بار تشریف لے جانے اور حج و عمرہ ادا کرنے کا سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز مبارک بھی تھی، لیکن خداوند کریم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا بھی تقاضا ہے کہ آپ کو اتنی پیرانہ سالی کے باوجود بھی ہر سال اپنے حضور بلا لیا جاتا رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب آستانہ عالیہ گھمکول شریف آباد فرما کر زندگی بھر کا اعتکاف بیٹھے تھے کہ سوائے حج مبارک کے حضور نے اس حدود سے باہر قدم نہیں نکالا۔ یہ حقیقت اور تجربے سے عیاں ہے کہ اگر حضور کا سفر حج مبارک سخت گرمی کے ایام میں آ گیا ہے تو حق تعالیٰ نے اپنے مقرب اور محب ہستی کے طفیل اس منشا پاک کے مد نظر کہ میرے مقرب اور محب سفر میں گرمی کی شدت محسوس نہ کرے، دربار عالیہ گھمکول شریف سے لاہور تک بارش ہو جایا کرتی تھی۔ حضور قبلہ جناب زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ طواف فرماتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ملائکہ آگے سے حاجیوں کو ہٹا کر آپ کے لیے راستہ بنا رہی ہیں۔ حجاج کرام خواہ کس ملک کے ہوں، کسی زبان کے ہوں، جناب زندہ پیر صاحب کو دیکھ کر راستہ بنا دیتے تھے۔ ساتھ ہی حضور قبلہ عالم کے سر مبارک سے اوپر حد نظر تک ایک نور کی لاٹ بھی طواف کعبہ میں مصروف دکھائی دیتی رہتی تھی۔ حضور قبلہ جناب زندہ پیر صاحب مکہ شریف سے مدینہ شریف کے لیے سفر فرماتے تو راستے کی فضائیں اور بہار قدم قدم پر آپ کا استقبال کرتی۔ حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب گنبد خضرا کے سامنے گنبد خضرا پر انوار الہی کی بارش کے جلوے ملاحظہ فرما رہے ہوتے تھے۔ مکہ شریف اور مدینہ شریف نماز کی ادائیگی کے لیے جہاں جگہ ملتی آپ حضور ادب اور تواضع کو ملحوظ رکھتے ہوئے مصلی پاک بچھا دینے کا حکم صادر فرما دیتے۔ اللہ کریم نے آپ کے مصلی پاک کی بھی اتنی لاج رکھی ہے کہ مکہ شریف، مدینہ شریف اور حرم شریف سے باہر جہاں بھی جناب زندہ پیر صاحب کا مصلی پاک بچھا ہے وہاں تک آبادیاں مسمار کر کے وہ جگہ حرم شریف کی حدود میں شامل کر دی گئی ہیں۔ مسجد نبوی سے روانگی پر جناب زندہ پیر صاحب صحابہ کرام کے دروازوں سے گزرتے وقت
بارش کی طرح ریال غربا میں تقسیم فرماتے تھے کہ عربی لوگ بھی دیکھ کر بول اٹھتے تھے کہ یہ شیخ بھی ہیں اور کسی ملک کے سلطان یعنی بادشاہ بھی، کہ اتنی دولت تقسیم فرما رہے ہیں۔ لیکن آپ حضور کے ادب اور تواضع کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں تقسیم نہیں کر رہا بلکہ ان دروازوں سے گدا مانگ رہا ہوں۔ حج کے موقع پر یہ بھی عیاں ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو فقیری کے لیے کیوں چنا تھا اور اللہ کریم آپ کو کس قدر پسند فرماتے تھے۔ ایک معلم نے بیان دیا ہے کہ جناب زندہ پیر صاحب حج کے لیے تشریف نہ لائیں تو کئی لاکھ حاجی یتیم کی مانند ہے۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کا گزر جس علاقے سے ہو رہا ہو، اس علاقے میں ہوا بہت تیز چلتی ہے، دھوپ تیز، اور ساتھ ہی موٹی موٹی بارش کی بوندیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ حضور کبرائے عالم جناب زندہ پیر صاحب کے آخری چند حج مبارک کی واپسی پر ایسا ہی ہوا ہے کہ ہوائیں تیز، دھوپ اور موٹی موٹی بوندیں بارش، گویا خواجہ خضر علیہ السلام بھی آپ کو مبارکباد دینے دربار عالیہ گمکول تشریف فرما ہوتے تھے۔ حیات طیبہ میں آخری چند سال حج مبارک کی واپسی پر چند دنوں تک حضور قبلہ عالم کی حالت کچھ عجیب کیفیت کی حامل ہوتی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ایک مہمان کے لیے دربان کو بھی حکم ہو جاتا کہ اسے اندر بھیج دو۔ مہمان کے حجرہ مبارک میں جانے اور بیٹھ جانے پر بھی ایسا گمان ہوتا تھا کہ اس مہمان کو پہچانتے تک نہیں ہیں، جب تک بیت اللہ شریف آپ کی بارگاہ میں مبارک کے لیے نہ آتا۔ آپ پر ایسے ہی حالت طاری رہتی۔ حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب کا شمار ان برگزیدہ بندگان خدا میں سے ہے جن کو اللہ کریم اپنی مخلوق سے اپنی محبت، درد، سوز و گداز کے لیے چن لیتے ہیں، انہیں اپنا محبوب اور دوست بنا لیتے ہیں۔ حضور قبلہ عالم جناب زندہ پیر صاحب کے سینہ منور میں محبت الہی، عشق رسول کا جذبہ اس طرح معجزن تھا، اس کا کیا کہنا، یہ ایک راز الہی تھا۔